الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج کا جو عنوان ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ ہے فکری چیلنجز۔ اسلام مسلمانوں کو، اسلامی تہذیب کو اور اسلامی کاز کو کیا چیلنجز ہیں جو فکر کے میدان میں درپیش ہیں۔ اگر آپ اس موضوع پر غور کریں تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ کون سے سوالات ہیں جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے باہر کی دنیا سے، جو مسلمانوں کے باہر کی دنیا ہے، ان کی طرف سے کس طرح کے سوالات پیش آتے ہیں اور ان سوالات کا ہمیں کیا جواب دینا چاہیے۔ دوسرا پہلو اس موضوع کا یہ ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر سے کیا سوالات، کیا چیلنجز یا کیا نقطہ نظر ایسے پیش کیے جاتے ہیں جو اسلامی کاز کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ تو موضوع کے حصے تو دونوں ہی ہیں، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں دوسرے حصے کے بارے میں بات کروں، یعنی خود مسلمانوں کے اندر سے کون سے ایسے سوالات ہیں جو چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے سلسلے میں اگر صحیح نقطہ نظر اختیار کیا جائے تو وہ صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جس وقت انسانی برادری کا آغاز ہوا تھا دنیا میں، اس زمین پر، تو وہ سارے انسان اللہ کے اسی دین اسلام کے قائل تھے اور اسی پر عمل کرتے تھے۔ لیکن بعد کے دور میں اور بہت سارے طریقے پیدا ہوئے۔ تو دو حقیقتیں ہیں، دونوں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک ہی دین بھیجا ہے اور اس کے نزدیک ایک ہی دین قابل قبول ہے، وہ اس کی بندگی ہے اور اس کا نام اسلام ہے، چاہے دوسری زبانوں میں نام کچھ اور ہو، لیکن مفہوم اس کا یہی ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، چاہے تو اس دین کو اختیار کرے یا نہ کرے۔ دونوں حقیقتوں میں کبھی کبھی لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے اور وہ آزادی کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو طریقہ بھی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے یا اس سے راضی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ پسند تو ایک ہی طریقے کرتا ہے، البتہ اس نے اجازت سب کی دے رکھی۔ اس زندگی کے اندر جب تک انسان کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو آزادی ہے کہ حق راستے پر چلے یا حق راستے کا انکار کر دے، باطل راستے پر اپنا لے، لیکن آزادی اس کو حاصل ہے۔ اللہ کو پسند بہرحال حق ہی راستہ ہے۔ تو اس حقیقت کو جو بہت آسان سی ہے، لیکن اس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے باہر بھی اور مسلمانوں کے اندر۔ اس حقیقت کو ہم مان لیں تو اس سے یہ بات اپنے آپ نکل آتی ہے کہ پھر اس دین کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ یہ بات کافی نہیں ہے کہ آدمی خود اس پر عمل کرے، بلکہ اس کی انسان دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو بھی اسی دین کی طرف بلائے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان مختلف گروہوں بٹے ہوئے ہیں اور یہ بٹا ہونا بالکل فطری بات ہے۔ قرآن مجید کے نزدیک یہ فطری بات نہیں ہے، غیر فطری ہے۔ فطری بات یہ ہے کہ انسانیت ایک ہے، اس کو ایک ہی راستے پر چلنا چاہیے، لیکن آزادی کی وجہ سے وہ بٹی ہوئی ہے، اس صورتحال کو ہم گوارا کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ تو یہ بات کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جائے، یہ اس کا فطری تقاضا ہے کہ ہم اس دین کو حق سمجھتے ہیں۔ اگر حق سمجھتے ہیں تو سارے انسانوں کو اس کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ پھر اس سے اگلی بات یہ نکلتی ہے کہ جب ہم اس دین کا حق ہونا ہم پر واضح ہے تو ہم اس کی کوشش کریں کہ ہماری پوری زندگی میں ہم اس دین پر عمل کر سکیں، ہماری عبادات بھی اسی دین کے مطابق ہوں، ہمارے معاملات بھی اسی دین کے مطابق ہوں، ہماری خاندانی زندگی بھی اس کے مطابق ہو، ہمارا سماج بھی اس کے مطابق ہو، ہماری ریاست اور حکومت بھی اس کے مطابق ہو، اور اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں اس کو ہم دور کریں۔ یہ جو فہم ہے یا یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی کہ یہ ایک دین ہے جو حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، اس کی طرف دعوت دینا ضروری ہے، اس دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، ان باتوں کو ہم اسلامی تحریک کہتے ہیں۔ اسلامی تحریک الگ سے کسی چیز کا نام نہیں ہے، اسلام کے صحیح فہم یا صحیح انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے۔ اس سلسلے میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ چیز ہے جسے آپ اندرونی یا انٹرنل چیلنج کہہ سکتے ہیں۔
تو میں چاہتا ہوں کہ آج مختصراً اس میں سے چند چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں، اور پھر اس چیلنج کے سلسلے میں آپ کیا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سوچا ہے، لکھا ہے، لیکن ہندوستان تک اگر آپ محدود رہیں تو ہندوستان میں ہمارے ایک محترم اسکالر جناب وحید الدین خان صاحب ہیں، جنہوں نے اس سلسلے میں لکھا ہے، اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ یا فہم ہے وہ اس سے مختلف ہے جو اسلامی تحریک کی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی ہیں جس میں ان لوگوں کا مقام آتا ہے جو قرآن اور سنت میں باہمی رشتہ کیا ہے اس بارے میں ان کا موقف غیر واضح ہے، اور غیر واضح ہونے کی وجہ سے اسلام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی وہ بھی غیر واضح ہو گئی ہے، اور ان کی باتیں بھی ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس میں مختلف لوگ ہیں۔ اور پھر ایک تیسرا ٹرینڈ ہے جو اسلامی تحریک کے نقطہ نظر سے اتفاق رکھتا ہے، لیکن اسلامی تحریک کا جو یہ پورا وسیع تصور ہے اس کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ تو میں ان تینوں کا ہی ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ وحید الدین خان صاحب کے نقطہ نظر کو لیجیے۔ وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین تو نازل کیا ہے، اور دین جو شریعت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں ہدایات ہیں، لیکن اللہ کا منشا یہ نہیں ہے کہ اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ اس کا منشا تو صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں دین پر عمل کر لیں، اور جس حد تک ہمارے حالات اجازت دیتے ہوں اس حد تک ہم دین کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ سمجھنا یا یہ کہنا کہ اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، یہ وحید الدین خان صاحب کے بقول دین کی سیاسی تعبیر اور دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ دین کا منشا تو یہ ہے کہ آدمی اصلاً خدا سے ذاتی تعلق پر زور دے اور اس بات کی فکر نہ کرے کہ یہ دین دنیا میں غالب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جب یہ بات کہی جائے تو ظاہر ہے کہ ایک عام مسلمان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں قرآن مجید میں، وہ احکام جن کا تعلق مثال کے طور پر اس بات سے ہے کہ تم بدکار کو سزا دو اور چور کے ہاتھ کاٹ دو اور حدود کو نافذ کرو، تو پھر یہ احکام کیوں دیے گئے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وحید الدین خان صاحب یا ان جیسے لوگوں کی فکر رکھنے والوں کے نزدیک کہ ان باتوں کا تعلق اسلامی حکام سے ہے۔ اگر کبھی حکومت ہو مسلمانوں کے پاس تو وہ ان احکام کے مخاطب ہیں، نہیں ہو تو نہیں مخاطب ہیں، اور اس کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ یہ ہے کہ اگر ہو ان کے پاس اتفاقاً تب وہ اس کے مخاطب ہیں کہ وہ ایسا کریں، اور نہیں ہو تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ بس جتنی کچھ بھی ان کے پاس آزادی موجود ہے بس اسی حد تک وہ مخاطب ہیں، اس سے زیادہ کی ذمہ داری ان کی نہیں۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو زکوٰۃ دینے کے معنی یہ ہے کہ اگر میرے پاس اتنی رقم موجود ہے تو میں اس میں سے 1/40 یعنی 2.5% زکوٰۃ دوں گا، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ میں اتنی رقم حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ زکوٰۃ دے سکوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہوگی اتنی رقم تو زکوٰۃ دے دوں گا، نہیں ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ان احکام کا ہے جو حکومت کو دیے گئے ہیں، حکومت ہوگی تو وہ احکام گویا فرض ہو جاتے ہیں، نہیں ہوگی تو وہ اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ استدلال ہے جو کیا گیا ہے، اور یہ تو اس سوال کا جواب ہے جو لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل استدلال یہ ہے کہ دین کی اسپرٹ جو ہے وہ خدا سے انسان کا ذاتی تعلق ہے، اور اس ذاتی تعلق کے بعد جو دین کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے جن احکام پر آدمی عمل کر سکتا ہے ان پر کرے، اور دین کے غلبے کی کوئی تاکید، کوئی حکم، کوئی ہدایت یہ ہمیں دین میں نہیں دی گئی، اور نہ یہ منشا تھا انبیاء کرام کا۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ بہت ہی سیریس یعنی بہت سنجیدہ بات ہے جو کہ بہت قابل غور ہے، جس پر غور کرنا چاہیے کہ وحید الدین خان صاحب کی اس منطق کا کیا جواب ہے۔ یہ بات تو نئی نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے تو یہ کتاب بہت پہلے لکھی تھی، 40 سال پہلے، لیکن موجودہ حالات میں اس بات کا ایک نیا پہلو ہے، نیا اینگل سامنے آ گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ بات شروع میں لکھی گئی تھی